बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी जनाब, आज एक बहुत अहम मौजू पे मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से, कंसल्टेंट के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा ये गया है कि बहुत ज़्यादा स्कैम्स होने लग गए हैं। बहुत पहले से होते थे, लेकिन इस पे इतनी अवेयरनेस ही लोगों को नहीं होती, पता ही नहीं होता। हमारे हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है जिसका बचपन से ख्वाब होता है कि मुझे बैरून मुल्क जाकर जो है अपना फ्यूचर बनाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। लेकिन मुश्किलात जब आती हैं, जब उस बच्चे के साथ जब वो बड़ा होता है, अपने ख्वाबों की ताबीर पाना चाहता है और उसके साथ हो जाता है कोई मिसहैप। ख़वातीन जो है अपना सोना बेचकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ करती हैं कि हमारे बच्चे का जो ख्वाब है वो पूरा हो जाए। लेकिन ख्वाब की ताबीर कैसे होगी अगर वो किसी जो है नेगेटिव बंदे के हाथ, किसी स्कैम के हाथ जो है वो बेचारा अपने फ्यूचर की तकमील हासिल नहीं कर पाता। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब की अवेयरनेस हासिल करने के लिए आज हमने जो अपने प्रोग्राम में मदऊ किए हैं गेस्ट, आइए आपका उनसे तारुफ करवाती हूँ। जनाब आदिल इस्माइल साहब हैं, जो कि सीनियर इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर हैं सुपीरियर कंसल्टिंग के, ऑथोराइज एजेंट है RCIC बाय गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। सर के पास ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने 16,000 से ज्यादा फैमिलीज को जो है वो उनसे मुस्तफीद हो चुके हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर चुके हैं, और 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। उन्हीं के साथ साथ उनके साहबजादे जो हैं वो बराबर में जो हैं बैठे हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवाते हैं। अबू बकर आदिल हैं, जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट है एट सुपीरियर कंसल्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो। आप दोनों को बाज़ाब्ता तौर पे वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी सर कि कोरोना के बाद, पैंडेमिक के बाद माशी बहरान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर जो है सबने देखा, तो क्या अब कौन कौन से मौके हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड जो पाकिस्तान के लिए है? देखिए, प्रोफेशनल्स के लिए तो काफ़ी मौके हैं, ख़ासतौर पर कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और कनाडा को तो लोग ऑब्वियसली जानते हैं, बहुत अरसे से उनकी इमिग्रेशन चल रही है और लोग अप्लाई भी करते हैं। बट उसके साथ साथ इन पैरेलल अब ऑस्ट्रेलिया ने भी कदम अपने जमा लिए हैं और अनाउंस कर दिया है, क्योंकि 2 से 3 साल हो गया ऑस्ट्रेलिया बड़ा सख्त रहा है, बड़ा स्ट्रिंजेंट रहा है, बॉर्डर्स क्लोज रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल्स हैं, सेमी प्रोफेशनल्स हैं, या हाईली स्किल्ड वाले लोग हैं, उनको तवज्जो करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और उसमें प्रोसेसिंग टाइम भी जो है वो कम होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर दोनों कंट्रीज़ का मुवाजना किया जाए, क्योंकि माइग्रेशन तो चाहिए लोगों को माशी हालात की वजह से और सुकून इख्तियार करने की वजह के लिए, या पासपोर्ट्स के हसूल के लिए, ताकि ट्रैवलिंग आसान हो और ईज़ ऑफ लाइफ के लिए। तो दोनों ममालिक जो है वो ओपन हैं इस वक्त, और काफ़ी लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। बट ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त जो है वो एज हासिल हुआ है, क्योंकि अगर हम प्रोसेस को कंपेयर करें तो प्रोसेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पास लैंग्वेज असेसमेंट के मद में मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है। सिर्फ आइल्स के ऊपर जो है लोग, क्योंकि लोग आइल्स के ऊपर जो है वो स्टकअप हो जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपको जो है मौका देता है कि सिर्फ आइल्स ना करें, आप अगर PTE कर सकते हैं, CAE कर सकते हैं, टोफिल कर सकते हैं, ये सारे लैंग्वेज असेसमेंट्स हैं। तो उनके बुनियाद के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। पॉइंट्स आपको जो है वो लैंग्वेज के बगैर पूरे नहीं होंगे। ओके। और इसके साथ भी जो है अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के पास कंपैरेटिवली कनाडा के 3 वीज़ा क्लासेस हैं, वेरस कनाडा के पास सिर्फ 2 ही है। एक फेडरल है जिसका कट ऑफ बहुत हाई है, हाई नोट के ऊपर वो काम कर रहा है, और उसके पास प्रोविंशियल नॉमिनीज है कि प्रोविंसेस आपको जो है वो नॉमिनेट करते हैं और माइग्रेशन आप हासिल कर सकते हैं। वेरस ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 वीज़ा क्लासेस हैं, 189 जो कि फेडरल है, 190 जो कि स्टेट परमानेंट वीज़ा है, एंड 491 है जो कि प्रोविजनल वीज़ा है। तो आपके पास मौके ज़्यादा हैं माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप माइग्रेट करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी भी ले लेते हैं, तो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली भी फ़ायदा ये होता है कि आप रेमिटेंसेस भी आप देते हैं। तो एक अच्छा अमल है, लोग जो है वो हासिल करते हैं पासपोर्ट और उसके हसूल के लिए जो है। और ख़ास तौर पर आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए, जो मैं हर जगह पर ये अपनी बात कर रहा होता हूँ, कि आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए जो ऑथेंटिक हैं, जो मुस्तनद हैं और एक इंडस्ट्री में एक टाइम लगा चुके हैं और उनके पास एक सक्सेस स्टोरीज हैं। तो ऑथराइज लोगों के पास आप जाएंगे तो आपको कभी भी स्कैम का और उसका सामना नहीं होगा। जो भी गुड टू बी ट्रू ऑफर्स आपको मिलती हैं, उसको पहले उसकी छान भटक जो है वो करनी ज़रूरी है, उसकी ड्यू डिलिजेंस आपको करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ फुकदान ये है कि लोग ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, बिल्कुल, और जो रिसर्च नहीं करते हैं, और कोई भी सदा लगाता है कि आपको बाहर भेज दूंगा, इतने पैसे ले आओ।
تو یہ اب رجحان کو ختم ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ حالات کی پیش نظر بہت زیادہ پریشان ہیں اور فرسٹریٹڈ ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی باہر بھیج دے، بوری بھی بند کر کے بھی بھیج دے گا تو ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا ہمیں بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. دیٹس دا ریزن وائی میں اپنے کاؤنسلنگ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں. نو میٹر بزنس اپنی جگہ پر کوئی مجھ سے سروسز لیتا یا نہیں لیتا، میں ان تمام چیزوں کی آگاہی دوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو کہ وہ اسکیم سے بچ سکیں. پھر وہ جا کر کسی اور برانڈ سے، کسی اور رجسٹرڈ کنسلٹنٹ سے بھی اگر کر لیتا ہے، ڈزنٹ میٹر. میرا کام یہ پورا ہو گیا کہ کسی کو اگر میں نے کسی اسکیم سے یا فراڈولنٹ ایکٹیویٹی سے اگر بچا لیا، کیونکہ ہمیں خود بھی اس بات کو جو ہے وہ لینا ہے کہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے لوگوں کی وجہ سے. تو اگر ہم بہتر طریقے سے ریپرزنٹیشن کریں گے کسی بھی اسٹیج کے اوپر، ایک تو یہ اپنی جگہ پر، دوسرا یہ کہ ایتھیکلی بھی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ ایتھیکلی بھی جو ہے اگر ہم بزنس بھی کمپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ نا ایک تو وہ تعداد ہے کہ نان رجسٹرڈ کنسلٹنٹس کی ہے اور گلی گلی کوچے میں جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں اور وہ آفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا لوگوں کو. لیکن ایک ایسی بھی تعداد ہے کہ جو رجسٹرڈ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان ایتھیکلی ہم جو ہے وہ مورلی اتنا جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کمپیٹ کس طرح سے کریں. کہ اگر کوئی دوسرا بھی آتھرائز ہے تو اس کو بھی کہیں گے آتھرائز کے پاس بھی نہ جاؤ. جی اچھا، ان سے پوچھا جائے کہ آپ آتھرائز کے پاس نہ جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو آتھرائز ہے، لیگلی جو ہے ورڈ آتھرائز کا معنی کیا ہوتا ہے، تو پہلے آپ اس کی تشریح کر دیں. تو وہ یہ، تو ہم کیونکہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی کمپیٹ کرنا ہے فار اسکلز کریں، آپ اپنی کمپیٹنسی سے کریں. میں کیوں $3,000 $5,000 ایک کنسلٹنٹ کو دے دوں فار نتھنگ، جس میں آپ ای سی اے بھی نہیں کرائیں گے، جس کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی اور سروسز بھی نہیں دیں گے، جسٹ فار دا سیک آف کہ اگر تو برانڈس کے اندر بھی ایک بہتر کمپٹیشن ہونا چاہیے اور اوپن ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ کر سکیں. سر پوائنٹس کا آپ نے ذکر کیا، تو کتنے پوائنٹس ہونے چاہیے اگر آپ کو؟ نہیں، کینیڈا کے اندر تو فیڈرل کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 67 پوائنٹس آپ میٹ اپ کریں گے ان آرڈر ٹو گیٹ ان ٹو دا پول، کیونکہ پولنگ سسٹم ہے، بیلٹنگ سسٹم ہے، جس کا نام 2015 میں یہ لانچ ہوا، جس کا نام ایکسپریس انٹری رکھا. تو آپ کے پاس 67 پوائنٹس ٹو کریٹ دا پروفائل ہے، اور اس کے اوپر جب سی آر ایس میں آتے ہیں تو وہ 1200 میں سے پوائنٹس جو ہے وہ ملتے ہیں. ابھی ٹیکنیکل چیزیں، اس کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے، یا آپ خود مختلف کیلکولیٹرس پر جا کر، کیونکہ ایج کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، ورک ایکسپیرینس کے اوپر، لینگویج اسسمنٹ کے اوپر، اسپاؤس کوالیفیکیشن اینڈ اسسمنٹس کے اوپر جو ہے آپ کو پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں. تو آپ بہتر یہ ہے کہ اگر خود سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، ٹائم کی قلت ہے اور آپ جو ہے پریکٹس میں نہیں ہیں کیونکہ آپ اپنا کیس کو شاید بگاڑ سکتے ہیں، آپ این ایس ایس کا تعین آپ کو صحیح نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. سیم از دا کیس ود آسٹریلیا، وہ بھی پوائنٹ سسٹم ہے، وہاں پر ایگزیکٹلی جو ہے آپ کو 65 پوائنٹس کرنے ہیں، اور 65 پوائنٹس کرنے کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے. اگین وہاں پر ای او آئی سسٹم ہے، ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا سسٹم ہے، پولنگ سسٹم، انویٹیشن سسٹم تو رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو فوری طور پر مل جائے گا. امنگ ملینز آف پروفائلز آپ بھی پارٹیسپینٹ ہوں گے اس پول کے اندر، اور اس میں جو بہتر ہوگا، جس کا آکوپیشن ہائی ان ڈیمانڈ ہو اس موقع پر، تو وہ اس کو انویٹیشن پہلے ملے گا. آپ سال بھر 2 سال تک آپ جو ہے پول میں رہتے ہیں. کوئی یہ نہیں گمان کرنا چاہیے کسی کو کہ میں پول میں ابھی آیا ہوں پری ریکوزٹ کرنے کے بعد، اسکل اسسمنٹ کرنے کے بعد، لینگویج اسسمنٹ بھی کر لیا ہے، تو میں جیسے ہی آؤں گا نا تو میرا سلیکشن ہو جائے گا کیونکہ میں بہت اچھا ہوں. نہیں، آپ سے بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں، اور پروفائل کو آپ کو اپنے پروفائل کے اندر امپروومنٹ کرنے کی ضرورت جہاں ہے وہ ایڈوائز لے کر یا خود ریسرچ کر کے امپروو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ایک بندہ 6.5 آئلٹس کے اوپر ہے تو اس کو 7 کرنا چاہیے، کوئی 7 پہ تو 7.58 کرنا چاہیے. تو یہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے موجود، اور یہی نام ہے امیگریشن کے جو ہے وہ کو کام کرنے کا، کہ اگر آپ پراپر ایڈوائس کریں گے لوگوں کو، ان کی پروفائل میں بہتری آئے گی، ان کے چانسز آف جو ہے سکسیس بڑھ جائیں گے، اور یہی ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں ابو بکر کی جانب. آسٹریلیا اور کینیڈا میں ہنرمند افراد کی امیگریشن کے لیے اہلیت کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ دونوں کنٹریز میں جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اپنے طور پہ انہوں نے جو ہے وہ تعین کیا ہوا ہے اور واضح کیا ہوا ہے، تو اس کو پراپر ریسرچ کرنا پہلے ضروری ہے. جس طرح عادل صاحب نے بھی فرمایا کہ کینیڈا میں آپ کو 67 پوائنٹس کرنے ہیں، اور اس میں جب ہم ریسرچ کے اوپر جاتے ہیں اور اب اس کو جو ہے نا چھانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر وہ حضرات کوالیفائی کرتے ہیں جو کہ پراپرلی تعلیم یافتہ ہیں، اور کم سے کم بھی اگر 3 سے 4 سال کی بیچلرز ڈگری ہے تو ہی آپ کوالیفائی کرتے ہیں، خاص طور پہ کینیڈا کے حوالے سے.
ویئر آسٹریلیا میں جو ہے وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے آپ کے سکلز کے اوپر. جو ہنرمند افراد ہیں، ایون اگر آپ سیمی اسکلڈ بھی ہیں اور آپ نے سارٹ آف کوئی ڈپلوما بھی کیا ہوا، لیکن اگر آپ اپنی اس فیلڈ میں جو ہے وہ پکے ہو چکے ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس اچھا ہے اور آپ کا آکوپیشن جو پروفیشن ہے، جو بھی آپ ہنرمند ہیں اور وہ ڈیمانڈ میں ہیں اس کنٹری کے اندر، تو آپ ان کریڈینشیلس کے اوپر بھی کوالیفائی کر جاتے ہیں. لیکن موسٹلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی کوالیفیکیشن اگر ہے، آپ کی ایج 45 اور اس سے کم ہے اور آئلٹس کے اندر آپ ایک مناسب اسکور لے سکتے ہیں، تو آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں. اور یہی یوزولی جو ہے وہ اہلیت کا معیار بھی ہوتا ہے ہنرمند افراد کے لیے خاص طور پہ. اوکے، دیٹس ویری گڈ. سر، پاکستانی تاجر آسٹریلیا کینیڈا کیسے ہجرت کر سکتے ہیں؟ کم بس کم کتنی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم لیتے ہیں کینیڈا کو، کیونکہ میں پہلے تو ہوں آتھرائز ایجنٹ فار کینیڈا. تو کینیڈا کے اندر بزنس امیگریشن انٹرپرنور کے نام سے موجود ہے. انٹرپرنورشپ کے اندر آپ کو جو پروگرامس اویلیبل ہیں اس میں منیمم جو نیٹ ورتھ، پہلے آپ کو احساسات دیکھے جاتے ہیں کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس 5 سے 6 لاکھ ڈالر کا نیٹ ورتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. یہ آپ نے جو ہے وہ لیگلی اون کیا ہو یہ، اور آپ کے پاس موجود ہو، اور ساتھ میں آپ کے پاس یا تو بزنس ایکسپیرینس ہو 2 سے 3 سال کا، یا آپ سینئر مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہو. یہ بھی حضرات جو ہے وہ بزنس امیگریشن میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ بزنس کا پرپوزل دیں گے، کیونکہ آپ انٹرپرنور پروگرام کے اندر جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس بزنس پرپوزل ہونا چاہیے جو ایکسیپٹیبل بزنس ہو کینیڈا کے اندر. وہ آپ پیش کریں گے، پرپوز کریں گے، اینڈ دین ان کو کہیں گے، ان کو بتائیں گے کہ ایز پر دا ریکوائرمنٹ میں تقریباً $2 لاکھ $200,000 جو ہے وہ اپنے بزنس میں لگاؤں گا. ٹھیک ہے. تو ان بنیاد کے اوپر جب وہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے، اس کو ایویلویٹ کریں گے، تو آپ کو امیگریشن، بزنس امیگریشن کے مد میں آپ کو مل جائے گی اور آپ پھر پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں. ویئر ایز آسٹریلیا کے اندر جو اس وقت ہائی ان ڈیمانڈ ویزا کلاس چل رہا ہے وہ 188 ہے، اور 188 کی جو تعریف وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس منیمم بھی $1.2 ملین کا نیٹ ورتھ ہونا چاہیے، وچ کمز اراؤنڈ 18 کروڑ روپیز. اتنا نیٹ ورتھ آپ کے پاس جو ہوگا، اور ساتھ میں پھر آپ بزنس بھی آپ کرتے ہوں، آپ کے پاس ٹرن اوور ہو تقریباً 7.5 لاکھ کا ٹرن اوور ہو پچھلے 2 سال کا، تو یہ سکسیسفل بزنس مین ہی اپلائی کر سکتا ہے. یہاں پر ایک آپ کو ایڈ اپ کر دوں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹس جن کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کمپنیز کھول کے بیٹھے ہیں، وہ 188 کو ایسے بیچتے ہیں اور ایسے بیچ رہے ہیں، کیونکہ عام آدمی کو جب نہیں پتہ ہوتا تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ $1.2 ملین کی نیٹ ورتھ بھی ہم بنا دیں گے، یا کسی کو بتایا ہی نہیں اور اس کو کیس لے لیا اور $2 لاکھ آپ نے چارج کر لی. یہ بڑا المیہ ہے. میں اسپیشلی ووکل زیادہ ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف کیوں ہے. بات یہ ہے کہ لوگ یہی پھر لوگ گھوم کے آتے ہیں، بالکل یہی لوگ پھر آپ کے آ کے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرائٹیریا، ان کو پھر سمجھانا، پھر بتانا، اور پھر وہ لٹے پٹے ویسے ہی ہوتے ہیں. پھر تب وہ جب ریلیٹ کرتے ہیں، جتنی بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، چاہے وہ میرے اپیرنسز ہوں کسی چینل کے اوپر، تو میرا سب سے پہلا جو ہوتا ہے آرگیومنٹ کہ بھائی آپ کو ریسرچ کرنے بہت ضروری تھی، آپ نے ریسرچ نہیں کی، اب آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے اور ابھی آپ جو ہے وہ نقصان کرتے ہیں. تو یہ جو بزنس کلاس ہے یہ تھوڑا سا ہائی اینڈ ہے. یہ ہر بندہ جس کو کہتے ہیں کہ نا ینگسٹرز یا پروفیشنز نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے. اور ہم چونکہ خود جب وہ دعوت دیتے ہیں اور آپ اس دعوت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ میں سب کچھ بنا دوں گا اور سب کچھ کر دوں گا، تو پھر آپ کو آخر میں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ڈے آپ کو نہیں ملنا کچھ بھی، اور آج تک نہ ملا نہ مل سکے گا، تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ 2 ویزا کلاسز ہیں جو آپ آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بات کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کا ٹائم آگے تو ناظرین کہیں جائے گا. میں دیکھتے ہوئے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح. ابو بکر، لوگ امیگریشن فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں اور حقیقی تجربے کار کنسلٹنٹ کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بڑا ضروری ہے عوام کے لیے کہ جس طرح عادل صاحب نے پہلے بھی فرمایا پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں کہ ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہے. المیہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بغیر ریسرچ کے چلے آتے ہیں، اور جو بھی شخص ان کو سنہرے خواب دکھا دے اور بتا دے کہ جی آپ کا کام جو ہے وہ آپ اتنے پیسے لے آئیں اور ہم کروا دیں گے، جہاں پر بھی یہ لفظ لگ جائے کہ جی ہم کروا دیں گے، ہم جاب آفر لگوا دیں گے، ہم کنیکشن کروا دیں گے، ہم آپ کا ITA کروا دیں گے، مختلف اسٹریمز کے اندر جو ہے وہ اسکیم کیا جاتا ہے. خاص طور پہ کینیڈا کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہر پروونس کی، ہر صوبے کی ویب سائٹس الگ ہیں، وہاں پر انفارمیشن ڈیسیفر کرنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو اٹھتا ہے اور جب بڑا خوبصورت آفس بنا لیتا ہے، وہ کوئی ایک کینیڈا کے صوبے کا نام پکڑے گا اور اس کے تحت
शायद ایک اسٹریم لگا دے گا کہ جی یہ اسٹریم آئی ہوئی ہے اور آپ اس میں اپلائی کر دیں, 10-12 لاکھ روپے کا پیکیج ہے جس میں سے آپ لاکھ روپے ابھی دے دیں, باقی آپ آئی ٹی اے پہ دے دیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پہلے پیسے جمع کروا دیے اور اس کے بعد وہ پھر آپ کو جعلی انویٹیشنز بھی بنا کر پیش کرتے ہیں, اپنے ہی آفیسز کے اندر تیار کیے جاتے ہیں انویٹیشنز, اور اس کو آپ پھر ویریفائی نہیں کر سکتے. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے آسٹریلیا میں بھی جس طرح عادل صاحب نے فرمایا, خاص طور پہ 188 ویزا کلاس کے حوالے سے, کہ ہر شخص جو اسکل پروفیشنلز بھی ہیں, جو ینگسٹرز بھی ہیں, ایون 23-24 سال کے لڑکے لڑکیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ آئیں اور اپلائی کر دیں, جبکہ اس کی نیٹ ورک کی ریکوائرمنٹ جس طرح فرمایا کہ 18 کروڑ سے بھی زیادہ کی ہے. تو تھوڑا سا ریسرچ کی کمی ہے, آپ کو مطالعہ کرنا ضروری ہے. جب آپ امیگریشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایک اتنا بڑا جب اسٹیپ ہے, آپ اپنے فیوچر کے لیے کچھ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ مطالعہ تھوڑا سا کریں, تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکال لیں. زیادہ تر لوگوں کا آرگیومنٹ یا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, اسی لیے اوبیسلی کنسرن کے پاس آتے بھی ہیں کہ ایز آف پروسیس ہو جائے. لیکن اگر وقت کی کمی ہے تو یہ بہتر نہیں ہوگا آپ کے لیے کہ آپ سارا کام کنسلٹنٹ کے اوپر چھوڑ دیں. ایون اگر آتھرائز ایجنٹ کے پاس بھی آ رہے ہیں, جیسے عادل اسماعیل صاحب ہیں یا اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں, تو آتھرائز ایجنٹ کے پاس بھی آ رہے ہیں, تو آپ کو جو بات کہی گئی ہے ہماری طرف سے اس کو بھی کراس چیک کرنا, ویریفائی کرنا ضروری ہے. جب آپ ریسرچ کر لیں گے تو موسٹ لائکلی یہ ہے کہ آپ اسکیم سے بچ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کنسلٹنٹ کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے. آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جا رہے ہیں, صرف یہ دیکھ کر مروب نہ ہو جائیں کہ جی یہ بڑا خوبصورت آفس بنایا ہوا ہے, 2000 گز کا بنگلہ ہے, تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. یا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جی میرا تو آفس کینیڈا میں ہے یا یو ایس اے میں ہے, تو آپ اس نام پہ مجھے $4,000 دے دیں, کیونکہ میرے تو دیکھیں نا میں باہر بیٹھتا ہوں تو میرا کاسٹ آف بزنس بھی زیادہ ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آتھرائز ایجنٹ ہے کیا وہ آپ کے سامنے اویلیبل ہیں, کیا آپ کل کو ان کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں, اور کیا وہ ویلیو فار منی دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, کیا آپ کو ای سی اے کی ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ ہو رہی ہے, کیا آپ کو پروونشل نامنی جب آپ اپلائی کریں تو ان کا کیا ٹریک ریکارڈ ان کے پاس ہے, سکسیس سٹوریز ہیں. تو جب تک آپ سکسیس سٹوریز نہیں دیکھیں گے, جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے کنسلٹنٹ نے پچھلے 10-12 سال کا جو کلیم کر رہا ہے ایکسپیرینس, کیا اس نے کسی کا کام کروایا بھی ہے, کیا وہ واقعی سکسیس سٹوریز ہیں. صرف جعلی انویٹیشنز کو دیکھنا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور آپ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ جی انہوں نے تو کروایا ہوگا. وہ اصل لوگ دکھانا ضروری ہے. جس طرح ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کر بات کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے بھی, ہماری ویب سائٹس کے اوپر باقاعدہ سکسیس سٹوریز مینشنڈ ہیں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی سکسیس سٹوری کو دکھاتے بھی ہیں لیکن بلر کر دیا, دھندلا کر دیا, بتایا نہیں, کچھ بھی نہیں دکھایا. تو الٹیمیٹلی لوگوں کو پھر جانچ لینا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس کے اندر صداقت نہیں ہے. تو اس کو جب آپ دیکھ لیں گے اور ان کا ویریفائی آپ کر لیں گے, سکسیس سٹوریز دیکھ لیں گے, ٹریک ریکارڈ کیا ہے, کوئی لیگیسیز فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. جیسے ہم ایک لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں, مائی گرینڈ فادر واز آلسو اے کنسلٹنٹ, مائی فادر از اے کنسلٹنٹ, آئی ایم دا 3rd جنریشن ان دس انڈسٹری. تو کچھ لیگیسیز ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے, اور بھروسہ اگر آپ کا ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو وہ پھر بنتا نہیں ہے اتنی آسانی سے. تو یہ چیز بڑی ضروری دیکھنا. بالکل. تو جو لوگ یہ 2 نمبری کر جاتے ہیں, دھوکہ دہی کر جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی رپورٹ کرنے کا کوئی ہمارے پاس مواقع ہوتا ہے, نہیں ہوتا؟ پلیٹ فارم تو موجود ہے, اوکے, آپ کے پولیسنگ ہے, آپ کے اور ادارے ہیں, بٹ obviously انفارچونیٹ ہم ان معاملات کے اندر کہ ہماری سنوائی جو ہے وہ نہیں ہوتی اس طریقے سے, تو لوگ نہیں جانا چاہتے. کچھ لوگ جو ہے وہ شرم میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار جائیں گے تو کوئی اور میرا جو ہے جاننے والا ہمارے ساتھ اسکیم ہو گیا, کس منہ سے بتائیں گے, یہ والی بات بھی ہوتی ہے. تو اس لیے لوگ پھر وہ کنسلٹنٹس کے پاس آ کے تو روتے ہیں, جو میں اکثر لوگ بات کرتا ہوں کہ بھائی لوگ ہمارے پاس آ کے روتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور اب آپ جو ہے نا یہ کر لیں. تو ہم مجھ سے ویریفائی کرواتے ہیں اکثر لوگ تو ہے کہ یہ آئی ٹی جعلی تو نہیں ہے. یہ روز کا کام ہے میرا, اور میں کوئی 20 اگر میٹنگ کرتا ہوں دن کے اندر, تو آپ سمجھ لیجیے کہ 15 لوگ تو ایسے ہوں گے جو یا تو ڈچ ہو گئے یا ابھی ڈچ ہونے والے ہیں, کیونکہ ان کو ابھی کام چل رہا ہے اور وہ وزٹس کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں, جیسے کل ایک ہمارے پاس آئے میٹنگ کرنے بچہ, تو وہ انٹرمیڈیٹ جو ہے تھا اور اس کو تمام کنسرنس کہہ رہے ہیں ہو جائے گا, سپیریئر کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوگا. تو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کاؤنسلنگ فیلڈ کے اندر ہیں, آپ کاؤنسلنگ کے اندر پراپر کاؤنسلنگ آپ کریں گے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز صحیح نہیں ہے. اور اس کے اوپر بھی ہمیں اوبیسلی, کیونکہ ایک نوٹوریس جو ہے نا پروفیشن ہے ہمارا, ہمیں سننے کو بھی ملتی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. تو یہ تو اوبیسلی ایک کلچر کا حصہ ہے کہ بھائی کئی لوگ تو آپ کو بھی خود بھی ٹارگٹ کر لیتے ہیں, یار آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, اس لیے آپ بھیج ہی نہیں سکتے میٹرک انٹر والے کو. لیکن ہمارا دیکھیں آرگومنٹ الگ ہے کہ ہمارا ہائیلی اسکل پروفائل کے اندر یا امیگریشن پاتھ وے کے اندر ایک لو اسکل کیسے جا سکتا ہے. لوگ نیچے لکھ دیں گے نہیں عادل صاحب تو منع کرتے ہیں کہ جو ہے وہ میٹرک انٹر والے یورپ نہیں جا سکتے, کچھ لوگ تو کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے. ہمارا جو موقف ہے یا ہم جس انڈسٹری میں یا جو ہم جو ہے سروسز آفر کریں وہ اسکل امیگریشن کے مطابق ہے. ویئر جو لوگ ورک ویزا پہ چلے جاتے ہیں میٹرک, وہ جائیں, وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے ایکچولی. وہ مختلف طریقے سے جائیں, لیکن ان کو بھی پھر چاہیے جو ریکروٹمنٹ ایجنٹ یا اور ایسے کوئی کنسرن جو لو اسکل پہ کام کرتے ہیں, تو ان کی آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کرنا ضروری ہے کہ وہ لاکھوں روپے آپ سے چارج کرتے ہیں. تو یہی جو ابوبکر نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف جو ہے, اور دوسرا ایک جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ایتھیکلی بڑا پستی کا شکار ہو گئے. میں اپنے بھی جو اور برانڈز ہیں میرے ساتھ جو ہیں ان کو بھی یہی دعوت دیتا ہوں کہ بھائی آپ
جو ہے وہ بجائے اس کے کہ یہ ٹارگٹ کریں کہ دیکھیں حسد کو تو کوئی علاج نہیں ہے, وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ہیلدی کمپٹیشن پہ جائیں. یہ تمام رجسٹرڈ کنسلٹنٹس اور میں برانڈس کو میں کہہ رہا ہوں جو اچھے برانڈس ہیں, کیونکہ میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, باقاعدہ میں اپنے آفس میں بھی لوگوں کا نام لیتا ہوں کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں, آپ ان کے پاس چلے جائیں, جو افورڈ کر سکتا ہے جہاں سے کریں. میرے رسک کا حصہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا. بے شک آئی ایم اے ویری ٹرو بلیور ہوں میں اس کے اوپر کہ میں بڑا کھل, اس لیے میں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کھل کے کیوں بات کرتے ہیں اس انڈسٹری کے اندر, تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ نا آپ تھوڑا سا اپنے جو ہے نا اپنے آپ کے اوپر ورک کر لیں نا, بالکل کہ اپنے ایمان کے اوپر آپ جو ہے تھوڑا سا ورک کر لیں کہ بھائی کیا چیز آپ کے لیے صحیح ہے اور لوگوں کے لیے کیا چیز صحیح ہے. بالکل الٹیمیٹلی لوگ آپ کو ریگارڈ بھی کریں گے, ریسپیکٹ بھی کریں گے, اور آپ کے بزنس بھی آپ اسی طریقے سے فلرش ہوگا. بالکل سر. کینیڈا, آسٹریلیا, برطانیہ نے وزٹر ویزا کے لیے درخواست کیسے دی جا سکتی ہے؟ وزٹر ویزا حاصل کرنے کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں تو ایسا کوئی پوائنٹ سسٹم تو نہیں ہوتا. وزٹر ویزا کوئی بھی شخص اپلائی کر سکتا ہے جو خواہش مند ہے, باہر ملک میں جانا چاہتا ہے. اب اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. مینس اگر کسی کو اپنی فیملی وزٹ کرنی ہے تو obviously آپ کے کوئی فیملی ممبرز وہاں ہونا چاہیے, وہ آپ کو اسپانسر کر سکتا ہے, انوائٹ کرے گا. آپ کی اپنی اہلیت بھی امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ آپ کو سی کی ایجوکیشن ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کہاں جاب کر رہے ہیں مستند ادارے میں, یا آپ کا کیا بزنس ہے, یہ اور جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ عام الفاظ میں لوگوں کے لیے ٹیکنیکلی یوں کہہ لیں کہ آپ کا جو ہے پروفائل اسٹرانگ ہو یا ٹیکنیکلی اسٹرانگ ٹائز ہو, کہ آپ کے ملک میں آپ کے اسٹرانگ ٹائز اگر ہیں وچ کمپیل یو ٹو کم بیک, جو آپ کو کھینچے گی آپ کے ملک میں لانے کے لیے, تو ویزا آفیسر آپ کو جو ہے وہ دے دے گا, کیونکہ یہ وہاں پر جا کر رکے گا نہیں. تو ہمارے ملک کے اندر ایک جو پرابلم صرف یہ ہے وزٹر ویزا ریفیوزلس کی, وہ یہ کہ ایک تو ہمارا پاسپورٹ کی ویلیو بہت ڈاؤن ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ فیبریکیشن بہت ہوتی ہے. فراڈولنٹ ڈاکومنٹس کے اوپر لوگ جانا بہت زیادہ چاہتے ہیں, اور جب چلے بھی جاتے ہیں اور جو صحیح ڈاکومنٹس پہ بھی چلے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ واپس نہ آئیں کیونکہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ المیہ ہے. بٹ وزٹر ویزا آن لائن اپلیکیشن سسٹم کے اوپر ہے. نارملی سارے ہی یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن. آپ کے ڈاکومنٹس اچھے اسٹرانگ ہونے چاہیے, فائنینشلی آپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کے کیس کو بھی اسٹرانگ کرے گی الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ جو ہے وہ اپلائی کریں. ایون اگر آپ کے پاس فریش پاسپورٹ بھی ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ پراپر اسٹیٹمنٹ آف پرپز اپنا بتائیں گے, ٹورزم ہے تو بھی آپ کو جو, لیکن اگر آپ کی پروفائل بھی اسٹرانگ نہیں ہے اور آپ کے پاس پریویسلی آپ نے کوئی وزٹس بھی نہیں کیے ہوئے, ٹورزم آپ کا نظر نہیں آ رہا, تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا کس منہ سے آپ اپلائی کریں گے کہ جو ہے نا یہ تو ساری چیز آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. تو پہلے ہوم ورک کریں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ اگر آپ ابھی فریش پاسپورٹ ہے تو آپ کہتے ہیں لوگ کیا کروں میں, تو پریپیئر کریں اپنے آپ کو, تیار کریں, 6, 8, 10 مہینے 1 سال آپ لگائیں اور اپنی پروفائل کو اسٹرانگ کریں, دین اپلائی کریں. کیوں نہیں ملے گا آپ کو؟ بالکل ملے گا, انشاءاللہ ملے گا. آسٹریلیا, کینیڈا میں ریلیٹیو امیگریشن کی درخواست کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ ریلیٹیوز کا خاص طور پہ بڑا وائٹل رول پلے ہوتا ہے, کیونکہ پچھلے 2 دہائیوں میں جس طرح ہم بھی کام کر رہے ہیں, کافی ہم نے اپنے کلائنٹس کو آسٹریلیا میں, کینیڈا میں جو ہے وہ مقیم کروایا ہے, اور کافی عرصے سے وہ وہاں پر موجود بھی ہوتے ہیں. تو ان کے بھی اب ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز جو ہے وہ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور آتے ہیں, اور ان کا ایک بڑا میجر سوال ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو ریلیٹیوز وہاں پر ہیں تو ہمیں کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو مختلف ویزا کلاسز اویلیبل ہیں. جس طرح اگر ہم کینیڈا کے حوالے سے بات کریں تو مختلف پروونسز جو ہیں, جو کینیڈا کے مختلف صوبے ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اپنی ویزا کلاسز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, اور اس میں جو سر فہرست ہے جو کینیڈین پروونس ہے سسکیچون اور مینیٹوبا, خاص طور پہ یہ آپ کو پوائنٹس میں اضافہ آپ کو دیتا ہے. اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز موجود ہیں, فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز, خاص طور پہ آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں, کزن ہیں, تو اگر وہ سسکیچون میں ہیں یا مینیٹوبا میں ہیں تو آپ کو پوائنٹس میں بھی فائدہ ہوگا. اینڈ الٹیمیٹلی جب آپ وہاں پر جائیں گے, رہائش لیں گے, تو ایموشنلی بھی آپ کو ایک سپورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز آپ پہلے سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں اگر آپ کینیڈا کو خاص طور پہ اپلائی کریں. ویئر ایز آسٹریلیا کی جب بات آتی ہے تو انہوں نے بھی ایک خاص طور پہ ایک کیٹیگری بنا کر دی ہوئی ہے 491 ویزا کلاس میں, ٹھیک ہے, جو کہ ریجنل ویزا کلاس ہے. اور 491 ویزا آپ ویسے خود سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی بھی, لیکن اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں جو کہ ریجنل ایریاز میں آسٹریلیا میں, سڈنی, میلبرن کے علاوہ, تو وہ انہوں نے باقاعدہ کیٹیگری دی ہوئی کہ آپ فیملی اسپانسرڈ اسٹریم میں اپلائی کر سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کے ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ایموشنلی سیٹلمنٹ میں بھی, اور آپ کو جو ہے وہ امیگریشن بھی آپ کا ایک طرح سے سہل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا. اس کو پہلے سے دیکھ لیں, اپنے ریلیٹیوز میں جو ہے وہ چھان بین کر لیں. اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں تو وہ آپ کو ضرور رہنمائی کریں گے اس میں. بالکل, یہاں پر تعلقات کا اچھا ہونا میٹر کرتا ہے. خاندان والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے تعلقات آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے, کیوں نہیں انوائٹ کریں گے. موسٹلی اونٹیریو میں لوگوں کے ہوتے ہیں, جیسے سڈنی میں ہوتے ہیں آسٹریلیا کے اندر, تو یہ جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. جی, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شاید کوئی آپ کو پرابلم ہو, بٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ وائز آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتے. تو کیونکہ میکسیمم لوگ سڈنی میں, میلبرن میں یا برسبین میں جا رہے ہوتے ہیں, یا اونٹیریو میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, جس کو پوچھو تو وہ کہتا ہے رشتہ دار میرا اونٹیریو میں, تو مجھے نہیں فائدہ ملے گا. تو پھر میں ایک بتاتا ہوں کہ آپ کو ایز سچ بینیفٹ نہیں, کیونکہ ویزا گورنمنٹ نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ سارے لوگوں کے
लोगों के जो है वो रिलेटिव्स इन बड़े शहरों के अंदर, बड़े बड़े सूबों के अंदर है, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, जैसे अबू बकर ने कहा कि सस्कैचुअन और मैनिटोबा में अगर रिलेटिव्स हैं तो उनको तो बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बड़ा बेहतरीन मौका है इमिग्रेशन हासिल करने का। ओके, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन में कितना प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है? प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि आप किस वीज़ा क्लास में अप्लाई करें, क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद है। बिजनेस इमिग्रेशन अलग है, जो ताजर हजरात जाते हैं, जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं, IT इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह, उनके लिए स्किल वर्कर कैटेगरी होती है। स्टूडेंट्स अलग अपने तौर पे जाते हैं, जो बच्चे एडमिशन लेके पढ़ने जा रहे होते हैं, तालीम हासिल करने जा रहे होते हैं। तो हर वीज़ा क्लास के लिए डिफरेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम स्किल्ड इमिग्रेशन को फोकस कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, एक एवरेज प्रोसेसिंग टाइम आपका 8 से 12 महीना या उससे ज़्यादा 15 महीने तक जा सकता है। तो ये भी खासतौर पर नोट करना ज़रूरी है कि जो आपकी इमिग्रेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अक्सर लोग जो है वो चूंकि डेस्परेट हैं, हालात का भी तकाजा है थोड़ा सा, और लोग चाहते हैं कि जी बस फौरन से कुछ काम हो जाए और हम एक सेफ एग्जिट ले लें। तो यहाँ पर वो फिर जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं, जो अनऑथराइज एजेंट्स हैं, जो अपने से एक खूबसूरत ऑफिस के पेश करके काम कर रहे हैं, उनका तरीका वारदात यही होता है कि जी आपका काम 3-4 महीने में करवा देंगे, या आप 4-6 महीने में आपका काम हो जाएगा। तो वो फिर ऑब्वियसली जो है वो 4-6 महीने गुजर भी जाएंगे, आपसे वादा वही चलता रहता है, जी अभी हो रहा है, अभी लगेगा, अभी कोविड आ गया, अभी ये हो गया, अभी पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपका पैसा और वक्त ज़ाया ही होगा। शायद बाद में आपको रिफंड भी कर देंगे पैसे, लेकिन जो टाइम उन्होंने गुजार लिया, जो 8-10 महीने आपके पैसे रख लिए, 10-12 लाख रुपए रख लिए, तो क्लाइंट को ये नहीं पता चलता कि वो सॉफ्ट स्कैम था बेसिकली, कि आपके तो पैसे रख लिए गए, उसके ऊपर रोलिंग भी हो गई, और कोई एक शख्स अपने बैंक अकाउंट में भी रख ले तो उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जांचना बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है वो अगर किसी को पे करने चाह रहे हैं तो वो ऑथराइज भी हो, और जो प्रोग्राम आपको ऑफर किया जा रहा है क्या उसके अंदर कितनी हकीकत है, प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से, अहलियत का जो मैयार है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हवाले से, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। और प्रोसेसिंग टाइम दूसरा मैंने कहा कि 8 से 12 महीने ऑन एवरेज होता है स्किल्ड इमिग्रेशन का। ठीक है, मतलब सब्र का जो दामन है वो थामे रखना होता है। ये स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, टेम्पररी वीज़ाज जो होते हैं वो 2 से 4 महीने में आपको उसके रिजल्ट पता चल जाते हैं। ठीक है। वेरएज़ इमिग्रेशन जो है वो बड़ा पेशेंटली आपको जो है ना मॉनिटर करना होता है, कभी कभी 4 से 6 महीने में भी आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि इन्विटेशन बेस्ड सिस्टम है, तो इन्वाइट तो गवर्नमेंट की तरफ से आनी है, किसी कंसल्टेंट्स के अच्छे होने की वजह से भी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि आपके अपने फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं, उसमें आपको हेल्प कर रहे हैं समझने में, उसमें आपको हेल्प कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट करने में। ये एक कंसिस्टेंसी का मैार होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कल्चर जो है वो हमें यही सिखाता रहा है और बताता रहा है कि एजेंट के पास चले जाओ, पैसे लेके वो सब कुछ कर देगा। तो वो भी तादाद है, लेकिन वो हमारा वो कहना चाहिए ना कि वो डिफरेंट है। वो लोग जो कहते हैं ना कि व्हेन यू थ्रो पीनट यू गेट मंकीज, वही लोग डील कर रहे होते हैं जिनका यही ख्वाब भी होता है, यही तरीक़ेकार भी होता है, तो उनसे। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस और आगाही चाहिए, उनके लिए तो ब्रांड्स और अच्छे कंसल्टेंट्स, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है सर, बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाएगा मैं देखते रही मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं आदिल साहब की जानिब, उनसे जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए कम से कम आइल्स की कितनी ज़रूरत है सर? देखिए, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बगैर आइल्स या लैंग्वेज असेसमेंट, क्योंकि मैंने एक बार शुरू में जैसे आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में फ़ायदा ये है अप्लाई करने का। अब पॉलिसी भी रिलैक्स होगी, लोग जब ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद बैचलर्स डिग्री, जैसे इंजीनियर्स हैं और बैचलर्स डिग्री है उनके पास, तो वो कनाडा में ऐसा उनकी पिकिंग नहीं हो रही है। ठीक है। तो उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि वो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये खास बात है कि ऑस्ट्रेलिया बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, पॉइंट्स एक ही मिलते हैं। ओके। तो महमूद या उसमें बराबर हैं। तो अब आप जो है ऑस्ट्रेलिया को इसलिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आइल्स या PTE, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, या CAE, कैम्ब्रिज एडवांस इंग्लिश, या टोफिल है। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि मुख्तलिफ लैंग्वेज असेसमेंट, सिर्फ आइल्स नहीं, मुख्तलिफ लैंग्वेज असेसमेंट है। अगर आपको दिक्कत हो रही है आइल्स के अंदर तो आप PTE, क्योंकि मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई आप PTE करें, ज़्यादा रिलेटिवली आसान है। हालांकि हमारा कोई बिजनेस उनके साथ कोई टाई अप नहीं, लेकिन हमें नज़र आता है जब हम वैल्यूट करते हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो हम अब लोगों को कहते हैं कि PTE करना चाहिए। और वेरएज़ कनाडा के अंदर अगर देखें तो आपके पास पाकिस्तान में सिर्फ आइल्स है,
whereas मिडिल ईस्ट के अंदर आपको सेल्फ पे एक और टेस्ट होता है जो बहुत से लोगों को नहीं पता यहाँ पर, तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर है, जो लोग जा सकते हैं या जो लोग वहाँ रहते हैं और जो शो देखेंगे तो उनको वो सेल्फ पे को जो है वो देख सकते हैं। तो पाकिस्तान में खास तौर पर सिर्फ कनाडा के लिए IELTS के अलावा कोई और चाराकार नहीं है। मिनिमम बेंचमार्क दोनों जगह पर ऑस्ट्रेलिया में एंड कनाडा के अंदर आपको 6 बैंड इन ईच तो होना ही चाहिए। ओके, इससे ऊपर फिर हम आपको एडवाइस करेंगे एज पर योर प्रोफाइल, कि आपकी प्रोफाइल के मुताबिक, हर प्रोफाइल डिफरेंट होती है, उसका केस डिफरेंट होता है, ऑक्यूपेशन डिफरेंट होते हैं, उसके मुताबिक फिर उसको एडवाइस किया जाता है। ओके, 6 पॉइंट से अगर कम हुआ तो नहीं हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल मुश्किल होगा। कनाडा में फिर भी एक आध प्रोविंस में चांस बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन मुख्तलिफ फैक्टर्स के, अगर कोई रिलेटिव भी है आपका या आपका ऑक्यूपेशन इतना जो है टेक्निकल है कि उसके अंदर खासतौर पर जैसे सस्कैचुअन के अंदर है, तो सस्कैचुअन में आप 5.5 पे भी अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिलेक्शन, क्योंकि पूल में तो जाना पड़ेगा आपको। आप OID का एक पूल है, उसमें आप जाएंगे, उसमें पिकिंग हो गई तो फिर आप उसमें भी कर सकते हैं, बट इसमें रेयर सिलेक्शंस होती हैं। मोस्टली जो है और मेनली जो है वो 6 इन ईच होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 इन ईच नहीं होगा तो मेन प्रोफाइल जो कनाडा के लोग समझते हैं एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बन ही नहीं सकती है। ओके, तो इसलिए आपके पास मौके कम हो जाते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के किन पेशों की ज़्यादा मांग है, क्योंकि इन दिनों आजकल हर कोई ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की बात कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन जिस तरह आपने कहा कि हर कोई आजकल बात कर रहा है, तो डिमांड में है, और तकरीबन कोविड के बाद से 2 साल के बाद जो है वो इन्होंने अपने बॉर्डर्स भी ओपन किए हैं, और इमिग्रेशन का जो कोटा है ओवरऑल वो 400% से ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया है अपना। तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं, इसमें नर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन IT प्रोफेशनल्स हैं, कोई टेक्निकल साइड पर अगर है, इंजीनियर्स हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, यू नेम इट, काफ़ी सारे प्रोफेशंस उनको इस वक्त जो है वो दरकार हैं। HR एडवाइज़र्स हैं, मार्केटिंग साइड के ऊपर अगर कोई है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं। आपको हर ऑक्यूपेशन के वाइज अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑक्यूपेशन फोकस ज़्यादा हो रहा है। हर ऑक्यूपेशन के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। ये भी हो सकता है कि किसी एक ऑक्यूपेशन में आपको रिक्वायरमेंट है कि कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और किसी एक ऑक्यूपेशन में इस तरह भी हो सकता है कि कम से कम आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो हर ऑक्यूपेशन डिफरेंट है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो लेकिन ये सारे लोग डिमांड में हैं, और हमारे जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, इसमें हम आगाही देते रहते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन इस वक्त डिमांड के अंदर हैं। उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को भी देखना ज़रूरी है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग डिमांड में हैं और किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। इवन मीडिया के लोग भी डिमांड में, एक्टर्स, डायरेक्टर, इवन कनाडा में लास्ट टाइम हमने एक मीडिया चैनल पे भी बताया, तो लोगों को आगाही नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो स्किल्ड इमिग्रेशन में भी एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, तो हम तो दावत दे रहे हैं। ओके, अब कोई आए नहीं आए तो अलग बात है, बट द थिंग इसकी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अगर कोई चाहता है, करना चाहता है, तो वो मोस्ट वेलकम है, अप्लाई कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी एलिजिबिलिटी बनती है अगर। ओके सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? बस कुछ नहीं, खुश रहें, खुश रखें लोगों को, मेरी तरफ से तो यही है। क्योंकि हमारे, और ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के हवाले से बात करूं तो केयरफुल रहें। ख़ास तौर पर जब भी किसी को केस देते हैं तो कोशिश करें कि अपनी ड्यू डिलिजेंस जो है वो प्रॉपर करें। उसके अंदर मेरा अपना पैगाम है एक लाइटर मोड में, कि अगर उस पैरामीटर के ऊपर जो मैं बताता हूँ और बताए हैं उसमें अगर मैं भी फॉलो करता हूँ तो मुझे भी रिजेक्ट करें। Okay, साथ में इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि इमिग्रेशन की जब बात आती है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। आप किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन अप्लाई करें, कनाडा के लिए देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए देख रहे हैं, किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाएं जिनसे आप रजू कर सकते हैं, जो आपकी लोकेलिटी में जो आपको मुनासिब लगते हैं, फीस वाइज, रिलायबिलिटी वाइज, आप किसी से भी रजू करें। लेकिन एक दफ़ा आदिल इस्माइल का ओपिनियन ज़रूर लें, आपको खुद फैसला करने में आसानी हो जाएगी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर कनाडा के हवाले से, ऑथराइज एजेंट ऑफ RCC गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, हाईएस्ट PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स अप्रूवल्स हैं सुपीरियर कंसल्टिंग के पास। कोई भी रजिस्टर्ड कंसर्न जो इवन 3-4 हज़ार डॉलर भी चार्ज कर रहे थे, लेकिन PNP का ट्रैक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने में वो फेल हो जाते हैं, तो वो चीज़ देखना ज़रूरी है। अगर आपका केस प्रोविंस के लिए है तो प्रोविंशियल नॉमिनी का सक्सेस रेशियो किसी के पास है तो उसके पास है। और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी हम 2004 से काम कर रहे हैं, 18 साल से ज़्यादा हो गए, और हाईएस्ट सक्सेस रेशियो के साथ हम काम करें, तो एक ओपिनियन ज़रूर लें, आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, आपको फैसला करने में आसानी होगी। इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अबू बकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरे सेगमेंट का बाज़ाब्ता जो है वो इनकाद करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।